السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو ہے ہم ریڈنگ سکلز یا اسٹڈی سکلز کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب تک جو ہے ہم سکیمنگ، سکیننگ، انٹینسو ریڈنگ، ایکسٹینسو ریڈنگ اور اسپیڈ ریڈنگ پڑھ چکے ہیں. اب مزید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈو کمپریہنشن. یعنی کمپریہنشن کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو سمجھنا، کسی لکھی ہوئی یا ریٹن چیز کو سمجھنا، اس کو کمپریہینڈ کرنا کہتے ہیں. تو یہ کمپریہنشن کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ہمیں اکیڈیمکلی کمپریہنشن کیوں پڑھائی جاتی ہے، ہوتی کیا چیز ہے؟ کمپریہنشن کانسیپٹ اس کا سب سے پہلے، دا ورڈ کمپریہنشن مینس دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ون لسن اور وٹ ون ریڈ. یعنی کمپریہنشن یا کمپریہینڈ کرنا ایک ایسی ایبلٹی ہے یا صلاحیت ہے جس سے ہم جو چیز سن رہے ہیں، اگر کوئی سپیک کر رہا ہے ہم اس کے لسنر ہیں، یا کوئی ریٹن ٹیکسٹ ہے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں، تو لسننگ اور ریڈنگ کے دوران میں اس چیز کو ہم کتنا سمجھ پائے ہیں، اس سمجھنے کی ہماری ایبلٹی جو ہے اسی کو کمپریہنشن کہا جاتا ہے. It is an exercise which aims at improving or testing one's ability to understand a language. یہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص، وہ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ اسٹوڈنٹ کسی لینگویج کو کتنا سمجھ پایا ہے، اس کی اس ایبلٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کمپریہنشن کی پریکٹس کے ذریعے سے وہ اپنی اس ایبلٹی کو امپروو بھی کر سکتا ہے، پہلے سے مزید بہتر بھی کر سکتا ہے کمپریہنشن کا. A comprehension exercise consists of a passage upon which questions are set to test the ability to understand the content of the text, to infer information and meaning from it. یعنی کمپریہنشن کی ایکسرسائز عام طور پر تو کوئی بھی ریٹن میٹیریل ہو سکتا ہے، ریٹن ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، لیکن اکیڈیمکلی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا دیا جاتا ہے؟ کوئی ایک پیسج یا پیراگراف دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی کمپریہنشن کرنی ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے، چند ایک سوالات بھی دیے جاتے ہیں، ان سوالات کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے یا ایک ٹیسٹ اور امتحان لیا جاتا ہے کہ گیون پیسج یا پیراگراف کو کتنا کمپریہینڈ کر پایا ہے اسٹوڈنٹ یا سمجھ پایا ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دا کنٹینٹ آف دا ٹیکسٹ، اور یہ سوالات کس چیز سے متعلق ہوتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ کا کنٹینٹ ہے اس کو اس کی سمجھ کو چیک کرنے کے لیے، یا اس گیون ٹیکسٹ یا پیسج اور پیراگراف میں سے جو اس کے اندر انڈر لائنگ انفارمیشنز ہوں گی ان کو باہر کیسے نکالنا ہے، ان کو تلاش کیسے کرنا ہے، ان کا کھوج کیسے لگانا ہے. یہ مقصد بھی ہوتا ہے کمپریہنشن کا. اور اس میں بعض اوقات ڈائریکٹ میننگ جو ہے وہ آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں خاص خاص الفاظ کے، کہ وہ آپ نے کیسے تلاش کرنے ہیں. وہ الفاظ آپ کے بیک گراؤنڈ نالج سے بھی آپ کو میننگ پتہ چلتے ہیں، بعض اوقات کنٹیکسچول میننگ سے بھی پتہ چلتے ہیں، اور وہ کنٹیکسچول میننگ پھر وہی کمپریہنشن ایبلٹی سے ہی آتا ہے. اگر آپ جتنا اچھا کسی پیسج کو، گیون پیراگراف کو کمپریہینڈ کر پائیں گے تو تبھی آپ ان کے میننگس جو ہے وہ تلاش کر پائیں گے اور دے پائیں گے. مسکنسیپشنز ریگارڈنگ کمپریہنشن، کمپریہنشن کے پروسیس سے متعلق جب آپ کسی ریٹن ٹیکسٹ کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو چند ایک غلط تصورات ہمارے ذہن میں بٹھا دیے جاتے ہیں، یا جس کو ہم دوسرے لفظوں میں تکا کنسیپٹس بھی کہہ سکتے ہیں، جو اکثر اپلائی کیے جاتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. سب سے پہلے تو وہ غلط کنسیپٹس ہیں کون سے کمپریہنشن کے ڈومین میں؟ It is possible to understand the key idea of the passage by just reading the first or last sentence. یعنی ہمیں یہ اصول اکثر بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پیراگراف کا پہلا سینٹنس آپ صحیح طریقے سے سمجھ لیں، یا اس کا لاسٹ سینٹنس صحیح طریقے سے سمجھ لیں، تو وہ آپ کو اندر کی ساری انفارمیشن جو ہے یا کی آئیڈیا پیسج کا پورا مل جاتا ہے. تو جو اس رول کو اپلائی کرتے ہیں ان میں سے اکثر اسٹوڈنٹس کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ وہ صحیح کمپریہینڈ نہیں کر پاتے.
بعض اوقات یہ تکا چل بھی جاتا ہے لیکن یہ کوئی حتمی اصول نہیں ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، بٹ دس از ناٹ آلویز کریکٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ریڈنگ دا کویسچنس فرسٹ ول ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ دا پیراگراف بیٹر۔ ایک اور چیز بتائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ پیراگراف کو پہلے آپ نے نہیں دیکھنا یا پڑھنا، سب سے پہلے دیکھنا ہے اس کے نیچے جو آپ سے سوالات پوچھے گئے ہیں کمپریہنشن پیراگراف کے، صرف سوالات کو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کویسچن سمجھ آ جائیں گے تو یوں سمجھو آپ کو اوپر کا پیراگراف بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہے، ہمیشہ یہ چیز اپلائی نہیں ہو پاتی۔ کیوں نہیں ہو پاتی؟ اس کی کچھ ریزنز ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف کویسچن پڑھنے سے آپ پیراگراف نہیں سمجھ سکتے۔ دس از آلسو ناٹ ٹرو بیکاز، کیوں یہ چیز اپلائی نہیں ہو پاتی ہر جگہ پر؟ اٹ از ناٹ پاسبل فار اے پرسن ٹو ریممبر آل کویسچن۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آگے 4 ہیں، 5 ہیں، 6 کویسچن جو آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، ہر سوال کو یاد رکھنا ہر شخص کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ سارے کویسچنس کی ورڈنگ یا ان کا انڈر لائن کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ پیراگراف یا پیسج کو پڑھیں گے تو یہ ممکن نہیں رہتا ہر وقت۔ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ دا کویسچنس آر سم ٹائمز انڈائریکٹ ان نیچر۔ کویسچنس بعض اوقات ٹو دا پوائنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ کویسچن نہیں ہوتے، انڈائریکٹ ان نیچر ہوتے ہیں۔ انڈائریکٹ ان نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظی کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے الفاظ کا، لیکن ایگزامینر کی مراد کچھ اور پوچھنا ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے مشہور بات کہ تصویر کا دوسرا رخ۔ تو ظاہری طور پر کچھ اور چیز ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جبکہ ایگزامینر ہم سے کچھ اور یعنی تصویر کا دوسرا رخ مانگنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی پھر ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ Another reason is the order of question is not always in accordance with the progression of the paragraph۔ ہاں جی، کیونکہ پیراگراف کو ہم نے پیراگراف رائٹنگ یا اس میں یہ چیز پڑھی تھی کہ ایک لاجیکل یونٹی ہوتی ہے، تھیمیٹک یونٹی ہوتی ہے کسی بھی پیراگراف میں، یعنی چیزیں سٹارٹ ہوتا ہے ایک، اور ایک مڈل پورشن ہوتا ہے، اور ایک اس کا اینڈ ہوتا ہے، اور یہ تینوں پورشنز ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ جو ہے وہ بیس فراہم کرتا ہے، اسی بیس سے جو ہے ہم آگے پورے پیراگراف کو سپورٹنگ سینٹنسز یا مڈل پورشن میں بڑھاتے ہیں اور اینڈ میں جا کر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو کویسچنز جو ہم سے پیراگراف کی کمپریہنشن سے متعلق پوچھے جاتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ کویسچن مثال کے طور پر کویسچن نمبر 1 2 3 4 5 وہ اس انداز میں بالکل بھی نہیں بنائے جاتے جو کہ لاجیکل سیکوینس آف دا پیراگراف ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے پہلا کویسچن وہ ایسا پوچھ لیں جس کا جواب ہمارے اینڈ آف دا پیراگراف میں موجود ہو، اور درمیان میں کوئی ایک سوال ایسا پوچھ لیں کہ وہ سٹارٹ آف دا پیراگراف میں سے بھی ہو سکتا ہے، اینڈ آف دا پیراگراف میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سیکوینس اس طریقے سے کویسچنس کا یا آرڈر لازمی نہیں ہے کہ موجود ہو جس طریقے سے پروگریس کر رہا ہے پیراگراف اور اس کی انفارمیشنز، تو اس طریقے سے بھی ہماری کمپریہنشن جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جسے کوئی خاص پیراگراف یا پیسج کمپریہینڈ کرنا ہے، کون سی سکلز یا ضروری لوازمات جو ہیں اس کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے کمپریہینڈ کر دیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے اس سوال کو سمجھنا بہت لازمی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہر ایگزامس میں یہ کمپریہنشن کا سوال ہوتا ہے، اور آگے جا کر اگر آپ کا ارادہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں بیٹھنے کا بھی ہے تو یہ سی ایس ایس، پی ایم ایس، ہر طرح کے کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ سوال اکثر جگہوں پر ہوتا ہے کمپریہنشن کا۔ تو اس کے لیے جو ضروری صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ آپ کو اس کا علم جو ہے ہونا چاہیے، اور اچھے طریقے سے کانسیپٹ بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لاجیکل ایبیلٹی ہونی چاہیے۔ لاجیکل ایبیلٹی سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ آپ اندھا دھند یعنی وہی ظاہری بات یا اپیرنٹ جو انفارمیشن نظر آ رہی ہے صرف اسی پر آپ اکتفا نہ کریں، اس کے پیچھے کوئی پروف یا لاجک یا دلیل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ اس مائنڈ سیٹ سے
چیزوں کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسی ایبیلٹی کا نام لاجیکل ایبیلٹی ہوتا ہے. تو یہ لاجیکل ایبیلٹی کیوں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہمیں کمپریہنشن میں, کہ ہم غلط میننگ کی طرف نہ جائیں بلکہ ایگزیکٹ میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اس لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. دا ایبیلٹی ٹو انفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کو پھیلا کر دے دی گئی ہیں یا رینڈم انداز میں دی گئی ہیں, بکھرے ہوئے انداز میں. آپ نے ایگزیکٹ چیز کو کیسے تلاش کرنا ہے, پن پوائنٹ کرنا ہے, اس ایبیلٹی کو کہتے ہیں ٹو انفر, یعنی اخذ کرنا, کسی چیز میں سے نکالنا. تو یہ ایبیلٹی بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اگر آپ پریکٹس سے اس چیز کو ڈیولپ کر پائے ہیں تو آپ کمپریہنشن اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں. انالیٹیکل ایبیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کا کمپیئر آپ کرتے ہیں, اس کمپیریزن سے آپ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کمپیریزن مختلف انداز سے ہو سکتا ہے. امپورٹنس کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ لیس امپورٹنٹ انفارمیشن کون سی ہے, زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن کون سی ہے, یا یہ آرڈرز کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے, یعنی فرسٹ پورشن کون سا ہے, مڈل پورشن کون سا ہے, اینڈ والا یا کنکلوڈنگ پورشن کون سا ہے. مختلف طریقے سے اس طریقے سے ڈفرینٹ سیکشنز کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کی انالیٹیکل ایبیلٹی بنتی ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں, کیریکٹرسٹکس بیان کی جا سکتی ہیں, کمپیریزن ہو سکتا ہے, ڈفرینسیشن ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کمپریہینڈ کرنے کے لیے کسی بھی پیراگراف کو. ریزننگ ایبیلٹی کا مطلب پھر یہ اس چیز پر آ جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے کس طریقے سے دے سکتے ہیں, اور یہ انسان یعنی اپنا تجزیہ یا رائے اس وقت دینے کے قابل ہوتا ہے, ریزن تلاش کرنے کے قابل, جب یہ انالیٹیکل ایبیلٹی بھی اس کی ہو, انفر بھی کر سکتا ہو انفارمیشنس کو, اور لاجکس بھی دے سکتا ہو, پروف بھی دے سکتا ہو, تو تبھی جا کر وہ ریزن بھی دے سکتا ہے. نیکسٹ ہے ایبیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا مین موٹیو اور آئیڈیا آف دا آتھر. یہ ساری چیزیں پریکٹس پر بیس کرتی ہیں, یعنی یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ جو لکھنے والا ہے, مصنف, رائٹر, اس کا لکھنے کا مقصد کیا تھا اس پیراگراف میں, وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے, اس کا مین آئیڈیا یا تھیم جو ہے وہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. تو وہ پھر مزید ایکسٹرا ڈیٹیلز کو بھی سمجھنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ریڈنگ سپیڈ, وہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ریڈنگ سپیڈ آپ کی اگر اچھی ہے تو پھر آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہوگا, 2-3 بار آپ اچھے طریقے سے پیراگراف یا پیسج کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے اس چیز کو, جو بھی میٹیریل اس میں بتایا گیا ہے, جس ٹاپک کے اوپر بتایا گیا ہے. وکیبلری پاور, یہ بھی ایک امپورٹنٹ آپ کا ٹول ہے کمپریہنشن کرنے کے لیے. جتنی اسٹرانگ اور ایکسٹینسو وکیبلری آپ کی ہوگی اتنا اچھے طریقے سے آپ گیون میٹیریل یا ٹیکسٹ کو سمجھ پائیں گے. نیکسٹ ہے جی ریممبرنگ سم امپورٹنٹ انفارمیشن فرام دا پیراگراف, ادروائز ون نیڈ ٹو ریفر دا پیراگراف اگین اینڈ اگین وچ ول کنزیوم مور ٹائم. اس میں یہ ہے کہ آپ کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے. حافظہ اچھا ہونے سے مراد کیا ہے, یعنی ایک تو یہ کہ آپ نے ایک بار 2 بار 3 بار پیراگراف یا پیسج کو پڑھ لیا, اس میں جو امپارٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ذہن میں یاد رہنی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے ذہن نے کلک کیا کہ اس میں 5 امپارٹنٹ پوائنٹس پر بات کی گئی ہے. اگر آپ ان 5 میں سے 2 یا 3 کو مس کر جاتے ہیں تو جب دوسری ریڈنگ آپ کر پائیں گے سمجھنے کے لیے, تو پھر وہ آپ کا لاجیکل سیکوینس یا کنیکشن جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا, مس ہو جائے گا. تو جتنی ریممبرنگ ایبیلٹی امپورٹنٹ انفارمیشن کی آپ کی زیادہ ہوگی, اوور آل کنسیپٹ یا آئیڈیا سے آپ سائڈ ٹریک نہیں ہو پاتے, اور اس طریقے سے صحیح طریقے سے آپ سمجھ پاتے ہیں, اور یہ آپ کو کمپریہنشن میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے چیز. یہ تھیں امپورٹنٹ سکلز. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی, اور ان کو آپ نے لازمی طور پر پریکٹس بھی کرنی ہے, ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ یہ کمپریہنشن میں استعمال ہوتی ہیں اور ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب جو ہے ہمیں ڈائریکٹ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ڈائریکٹ پریکٹس کرنی ہے اور کمپریہنشن کرنی ہے کسی بھی گیون پیسج یا پیراگراف کی. تو ہمیں کون سی اسٹریٹجیز, کون سے طریقہ کار اپلائی کرنے ہوں گے, کون سے رولز کا سہارا لینا ہوگا, اور کس میتھڈ سے آگے جانا ہوگا, یعنی امپورٹنٹ اسٹریٹجی ٹو سالو کمپریہنشن پیسج. تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
ریڈ دا پیسج ایز فاسٹ ایز پاسبل، یعنی جتنا جلدی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایگزامینیشن میں آپ کو پتہ ہے لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، آپ نے دوسرا تمام پیپر اور اس کے سارے کویسچنس بھی حل کرنے ہوتے ہیں، صرف ایک کویسچن تو ہوتا نہیں ہے، تو یعنی وہی اسپیڈ ریڈنگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. گیٹ انوالوڈ ود دا پیراگراف ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. آپ گیٹ انوالو یعنی آپ نے کنسنٹریشن فوری ڈیولپ کرنی ہے. اگر آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوگی تو آپ پھر سمجھ بھی نہیں پائیں گے. انڈر لائن امپورٹنٹ لائنز اور پارٹس آف دا پیسج ٹو آنسر دا کویسچنز. سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں کمپریہنشن کے نتیجے میں. تو پیراگراف پڑھتے ہوئے جو امپورٹنٹ لائنز یا پارٹس ہیں جو آپ نے سمجھے ہیں کہ یہ کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر دیں، یعنی پوائنٹ آؤٹ کر دیں یا ہائی لائٹ کر دیں. وہ دوبارہ سے آپ کو سمجھنے میں یا سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ ول آلسو ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ دا مین آئیڈیا آف دا پیسج اور دا ٹون اور موڈ آف دا آتھر. یہ ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہائی لائٹڈ پوائنٹس. ٹرائی ٹو ٹرانسلیٹ اے کمپلیکس لائن ان این ایزی ون. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی مشکل ڈیفیکلٹ یا کمپلیکس لائن جو ہے آپ اپنی طرف سے اس کو پیرافریز کر دیں، دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کر دیں آسان انداز میں، تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو پریویس لائنز یا پیسج ہے یا اپ کمنگ اس کے بعد آنے والا ہے، ان کے کنیکشن سے آپ اوور آل آئیڈیا یا کنسیپٹ جو ہے اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں. نیکسٹ اسٹریٹجیز جو ہے کمپریہنشن میں کیا اپلائی کرنی چاہیے. انڈر لائن اور مارک دا کی ورڈس. بعض اوقات کی ورڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ امپارٹنٹ ٹرمینالوجی بھی آ سکتی ہے، ڈیفینیشنس کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی خاص کی ورڈس جو پلیسز سے متعلق ہوں، ہسٹری سے متعلق ہوں، تو یہ سارے ہنٹ ورڈس بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. کی ورڈز یہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں گیون کانسیپٹ کو سمجھنے میں. تو اگر ایسے کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں کمپریہنشن میں تو ان کو انڈر لائن یا مارک لازمی کر دیں. دیز ول ہیلپ ون ٹو ڈسکور دا لاجیکل کنیکشن ان دا پیسج اینڈ ہیلپ ان انڈرسٹینڈنگ اٹ بیٹر. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سم سرٹن انفیملیئر ورڈس بائی ریڈنگ دا لائن تھارولی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ انفیملیئر ورڈز ہوں گے، یعنی آپ کے ووکیبلری کے سٹور میں وہ پہلے سے موجود نہیں ہیں، اب ان کو بھی سمجھنا ہے. ممکن ہے وہ خاص الفاظ جنرل آئیڈیا آپ کا یا مین تھیم اس کا کریٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو، تو پھر آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وہی جو کنٹیکسچل میننگ ہے، اوور آل لائن کو پڑھیں گے پوری، یا پیسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی مدد سے ان انفیملیئر ورڈز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. دا تھیم آف دا لائن ول میک ون انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا ورڈ. تو پوری لائن یا سینٹینس کا جو تھیم یا میننگ ہے وہ اس کے اندر موجود اس خاص ورڈ یا انفیملیئر ورڈ کو سمجھنے میں بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوگا. نیکسٹ ہے جی ڈٹرمن دا مین آئیڈیا ٹون اور موڈ انفیرنشیل ریزننگ اینڈ ادر ڈیٹیلس فرام دا پیراگراف. یہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی مین آئیڈیا کیا ہے پورے پیسج کا، آتھر کا ٹون یا موڈ کیا ہے، اس نے کس انداز سے پیراگراف کو لکھا ہے وہ چیز. اس کے بعد انفیرنشیل ریزننگ، یعنی چیزوں کو اخذ کر کے ان کی ریزن کس طریقے سے تلاش کرنی ہے، یا ریزن کی ریزننگ ٹیکنیک یا ایبیلٹی کو یوز کرتے ہوئے معلومات کو کیسے اخذ کرنا ہے آپ نے. اور اس طرح کی اور امپارٹنٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں کسی بھی پیراگراف کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ڈو ناٹ ایزیوم اینی تھنگ بیسڈ آن ونس پرسنل بلیف. ہاں یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اس سے، ورنہ آپ کے کانسیپٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں کمپریہنشن کے، اور آپ جو کویسچنس آپ سے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں ان کا آنسر آپ غلط دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی پولیٹیکل تھیوری کے اوپر کوئی پیسج آ گیا ہے، اگر آپ کی اپنا پولیٹیکل بلیف اس تھیوری کے ساتھ میل نہیں کھاتا، آپ کسی اور نظریے سے اتفاق کرتے ہیں اور اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو اپنی پرسنل بلیف کو اس میں شامل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس وقت آپ کا بلیف آپ سے نہیں پوچھا جا رہا، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گیون پیسج کے اندر جو انفارمیشن ہے صرف انہی کے جوابات آپ نے دینے ہیں.
تو یہ چیز بھی آپ کو کمپریہنشن میں بعض اوقات رکاوٹ پیش کر سکتی ہے، تو پرسنل بلیفس کو سائڈ میں رکھ کر آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہوتا ہے۔ لک بیک ایٹ دا پیراگراف وین اٹ ڈاؤٹ، جب کوئی سوال کا جواب آپ کو ڈاؤٹ کر رہا ہو کہ آیا میں نے اس کا جواب صحیح دیا ہے یا غلط دیا ہے، تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے دوبارہ سے پیراگراف کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے تاکہ وہ ڈاؤٹ دوبارہ سے کلیئر ہو جائے، یا دوسرے کوسچنس کے جوابات کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جواب دو تین سوالات میں تو نہیں دیا جا رہا۔ نیکسٹ ہے جی، اس میں ریڈ دا کوسچن اینڈ آل دا الٹرنیٹیوز پرووائڈ اینڈ چوز دا موسٹ اپروپریٹ ون۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کوسچن کو آپ پڑھیں، اس کوسچن کے جواب سے متعلق جتنے الٹرنیٹیوز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ یہ جواب بھی اس کا ہو سکتا ہے کوسچن کا، یہ فلاں جواب بھی کوسچن کا ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر آپ یہ فیصلہ کریں یا چوز کریں کہ سب سے مناسب جواب اس سوال کا کون سا ہونا چاہیے۔ وہ پھر کیسے ہوگا؟ آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی سے ہوگا، آپ کی ریزننگ ایبلٹی سے ہوگا، انفرینشیل ایبلٹی سے ہوگا کہ معلومات کو پن پوائنٹ کر کے کیسے اخذ کیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں آپ کو پھر ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ اپروپریٹ ون آنسر تک آپ نے کس طریقے سے پہنچنا ہے۔ تو یہ ساری اسٹریٹجیز ہیں، یہ بار بار کی پریکٹس سے آتی ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں بھی رکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ کمپریہنشن آپ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے، اس کو ڈیٹیل سے غور کے ساتھ پڑھیں۔ نیکسٹ لیکچر اسی سیریز کا جو کمپریہنشن سے ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ دوبارہ سے ہم حاضر ہوں گے۔